آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی، کمال کی چیزیں تھی نہیں۔ لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے، تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتا ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہے۔ ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے۔ تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی۔ ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا ہے، جہاں دیکھو پروگرام جلسے۔ میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا۔ لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے، 4000 جلسے۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں، 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے، 2000 کروڑ روپے۔ میرے عزیزو، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکتا۔ 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا، یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے۔ یہاں پر چکا چوند دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے۔ اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں، ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ہاں، اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی، 70 دیگ بنے گی۔ اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ، دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کھچڑا کھا رہے ہیں۔ ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر۔ ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اوڑا۔ یہ پیغامات سے خانقاہوں، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے،
نشاتے لذت خواب کرام بدل ڈالو. اٹھو وہ کرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. میرے عزیزوں بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے, ضائع نہ کرو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں. آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے, میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا, میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا, برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی, لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے. میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے, اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزارے. لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے, دیکھا حسنین کریمین تاک میں دب کے ہوئے بیٹھے, پیٹ پیٹ سے لگا ہوا, آنکھیں اندر ہیں. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی, آواز کسی کی نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے, گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو, ابھی دسترخوان لاؤ, ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو. چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے, ساری نعمتیں آ جاتی, لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو, تمہارا بابا جائے گا. یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے, میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کام کر کے کھانا لاؤں گا, مانگ کر کے نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو, کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے؟ چرچے کس بات کے؟ امت کی تباہی کے چرچے کس بات کے؟ گپیں لگ رہی ہوتی ہیں, کچھ نہیں. ان دوسری قوموں کو دیکھو جو فجر سے پہلے اٹھ کر کاموں پر بھاگ جاتی ہیں, سورج ڈوبنے سے پہلے وہ گھروں پر آ جاتے ہیں. آج تمہارے اخلاق و کردار کسی اور نے لے لی, اڈاپٹ کر لیے, اور تم کو لوگوں کو ایسا چھوڑ دیا گیا بے قائد کے, بے قیادت کے. بہرحال میرے عزیزوں بدلنا چاہیں تو آج بھی ہم بدل سکتے ہیں. صرف ایک نقطہ ہے بدلنے کے لیے, ایک نقطہ. میری باتیں چھوڑ دو, مقررین کو سنتے ہو سکتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مولانا لوگ ایسا بولتے ہیں ویسا بولتے ہیں, تمہاری فکریں سب اپنی جگہ پر. میرے عزیزوں میں تو بہت نکما آدمی ہوں, میں تو ایک چھوٹا طالب علم بھی نہیں ہوں, جہالت میرے اندر بھی ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر دل کے اندر ہلچل مچ سکتی ہے, انقلاب لانے کی فکر آ سکتی ہے, تو ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو, آمینہ کے لال کی طرف دیکھو, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف تمہارا دل متوجہ ہو گیا تو میں کہتا ہوں تمہاری دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی, تم بدل لو گے اپنی زندگی کو, اور اس کے بعد ایک دن آئے گا پھر تم یہ پکار کر کہو گے جو بریلی والے نے کہا تھا, یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں حضور کے لیے. جینے کا سلیقہ مل جائے گا, لیکن شرط صرف اتنی ہے, آج سے ایک وظیفہ دے کر کے جا رہا ہوں. جمعہ کو پہلے بھی میں نے ایک بار کہا تھا, جب بھی جمعہ آئے گھر پر اب جاتے ہیں, گھروں میں اچھا کھانا بنتا ہے, میرے عزیزوں اپنے بچوں کو لے لو, بیٹھ جاؤ دسترخوان پر, لیکن گھر میں یہ قانون لگا دینا بیوی بھی بیٹھے, ماں بھی بیٹھے, بہن بھی بیٹھے, بچے بھی بیٹھے, جس کے گھر میں جتنے لوگ ہو دسترخوان پر بیٹھے, اس وقت تک ہم لقمہ نہیں اٹھائیں گے جب تک 100 مرتبہ میرے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھ لیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کرنے کا ماحول گھروں میں آ جائے, پھر دیکھنا زندگی کی بہاریں تم اپنی زندگی میں دیکھ لو گے. ہر گلی میں انشاءاللہ العزیز یہ ماحول بن جائے, پھر کوئی باہر سے آیا ہوا اجنبی تمہارے محلوں میں آ کر کہے گا یہ ممبئی کا محلہ نہیں, مدینے کی گلی نظر آتی ہے, یہاں سے خوشبوئیں مصطفیٰ نظر آتی ہے. ہماری عورتوں کے اندر, ہماری بچیوں کے اندر پردے کی پابندیاں ہماری تقریروں سے نہیں حضور کی محبت سے آ سکتی ہے. نوجوانوں کے اندر نشہ سے نفرت تقریروں سے کم, لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت سے آ سکتی ہے, کیونکہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے وہ مدینے کے لوگ جو 50 سال پرانی شراب پیتے تھے, ایک فرمان مصطفیٰ کیا آیا, انہوں نے اپنے پرانے مٹکے تک توڑ ڈالے, لبوں تک لگی ہوئی شراب کو پٹک دیا کہ اب نہیں, اس لیے کہ مخبر صادق نے فرما دیا ہے, رحمت عالم نے فرما دیا ہے, یہ محبت کا تقاضا تمہیں ہر برائی سے دور لے آئے گا. اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا
لوح و قلم تیرے، ہر چیز کا علاج اس میں مضمر ہے، ہر چیز کا علاج اس میں پوشیدہ ہے۔ سچ کہا کرتے تھے بچپن میں جو شاعر ہم سنتے آتے تھے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی حضور کا نام پاک ہر درد کے لیے دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، اور بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے کنسنٹریشن، ایک جگہ توجہ مرکوز کر لو۔ آج سے اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرو میں اس کا اس کا نہیں ہوں، لوگوں نے مجھے بنا رکھا ہے، یہ اس کا فین ہے اس کا فین ہے، نہیں۔ بیدم وارسی کو پڑھو، کیا کہتے تھے اللہ والے میرے عزیزوں، کہتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں یوں عرض کرتے ہیں، سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ یہ دعا کرتے تھے بیدم وارسی کہ اے اللہ کے نبی، اے مدینے کے تاجدار، ساری دنیا مجھے میرے باپ کے نام سے نہیں مدینے کا کتا کہہ کر کے پہچانا ہے، اپنی پہچان یہ بنا دیا کہ دنیا مجھے دیکھے تو آپ کے نام سے جوڑ کر کے دیکھے، یہ ان کا غلام ہے، یہ ان کا غلام ہے۔ اس بات پر تمہیں بھی فخر ہونا چاہیے، زندگی ایسی گزارو کہ دنیا تمہیں کسی اور کا نہیں تاجدار مدینہ کا غلام کہنے لگ جائے۔ لیکن لوگوں کو آج تکلیف ہوتی ہے، تم تو اپنا سب کچھ بدلنے لگ گئے، داڑھی بھی نکال دو، ٹوپی بھی نکال دو، سیکولر بن کر کے گھومو تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، تم خود پہچان نکالنا چاہتے ہو۔ میرے عزیزو، فخر کے ساتھ میں کہتا ہوں، آج ظالموں کو چوٹی رکھنے میں شرم نہیں آتی تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیا شرم آئے گی؟ فخر سے کہو دنیا میں میری داڑھی میری ٹوپی یہ میرا عمل نہیں ہے۔ دنیا اگر ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمنہ کے لال کے اخلاق پر فخر کرتا ہوں۔ فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ ہیں، ہم بہت جلدی حضور کے پاس جانے والے ہیں، بہت جلدی قبروں میں ان کی زیارت کرنے والے ہیں، بہت جلدی ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں لے جایا جائے گا اور وہاں پر حضور کا دیدار ہونا ہے۔ عقیدہ ہے یا نہیں؟ حضور کا دیدار ہونا ہے تو میرے عزیز، آج جمعہ کے لیے آتے ہو تو کپڑے بدل کے آ جاتے ہو، عطر لگا کے آ جاتے ہو، سرما لگا کے آتے ہو۔ زندگی ایسی گزارو جس دن ملک الموت بلائے چلو چلنا ہے حضور کے پاس تو تیار رہو، وہ چہرہ لے کر جانا ہے جو حضور کو دکھانا ہے، جو حضور کو دکھانا ہے۔ سنی تو وہ ہے جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا اور یہ کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتوں سے ہم یہی کہیں گے، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ حضور کے لیے جینے والا کبھی موت سے بھی نہیں بھاگتا، ڈرتا نہیں ہے۔ موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کو جلنا ہے جلنا ہے جلنا ہے، ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہم ادھر آنکھیں بند کریں گے ادھر زیارت مصطفیٰ ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں جائیں گے۔ موت سے ڈرو مت، بھاگو مت۔ میرے عزیزوں، کسی انجان جگہ جا رہے ہو تو ڈرنا چاہیے۔ ہمارا ماننا یہ ہے جس دن ہم جائیں گے حضور بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، غوث و خواجہ بھی ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز زندگی ایسی گزارو کہ ان اکابرین کی جماعت میں ہم جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیں گے۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے جانے سے پہلے یہ فرما کر کے گئے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں، یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا۔ اسے اللہ کے گھر کے متعلق قرآن کہتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہی اللہ کی مسجدوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اور دنیا کا سب سے بڑا ظالم کون ہے اس کے متعلق بھی قرآن کہتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، سب سے بڑا ظالم شخص وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں کو اللہ کا ذکر کرنے سے روکتا ہے اور اس کی ویران کرنے کی اور اس کی برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ قرآن عظیم میں ظالم کا ذکر بھی آیا کہ مسجدوں کو ویران کرنے والا ظالم اور مسجدوں کو آباد کرنے والا مومن، اور الحمدللہ آج یہاں مومنین کی جماعت موجود ہے جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ میرے عزیزو، اس مقدس چمکتی عمارت کی خدمت بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف پیسوں کے ذریعے سے یا سیٹھوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، ایسا بالکل نہیں۔ جب رب تبارک و تعالیٰ منظور کرے، وہ ایک ٹھیلا کھینچنے والا مزدور بھی مکمل مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے، بلکہ اللہ کریم جس سے خدمت لینا چاہے، اور یہ خدمت
بہت بڑی ہے، مساجد کی خدمت بہت بڑی ہے۔ پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دو ایسے جلیل القدر نبیوں کا ذکر کر رہا ہوں میں جن کا انبیاء اکرام علیہ السلام میں بڑا مقام ہے۔ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، اسماعیل علیہ السلام تو میرے آقا کے جد امجد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ کے بعد دوسرا مقام رکھنے والے ہیں تمام انبیاء میں۔ ان دو نبیوں کا ذکر کر کے قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں سے، باپ اور بیٹے سے عہد لیا ہے، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے، کس بات کا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں میرے گھر کی صفائی کیا کرو گے۔ اللہ رب العزت وعدہ لیا اپنی مسجد کی صفائی کا، کس سے؟ انبیاء سے، نبیوں سے۔ کس کے لیے صاف رکھو گے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ مجھے بتاؤ میرے عزیزو، یہ صرف مسجد کی جھاڑو لگانا خدام اور خادم کا ہی کام نہیں، قرآن کے اعتبار سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو یہ شان دی گئی ہے۔ نل ہے، یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ دل کے اندر سب پاکی صفائی ہے، اور اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل کی ٹنکی میں نجاست بھری ہوئی ہے، آنکھیں خطا کرتی ہیں، زبان غلاظت بکتی ہے، ہاتھ گناہ کرتے ہیں، پیر گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اعضاء کا کنیکشن دل سے ہے، اگر دل ناپاک ہے تو ہر عضو ناپاکی کرے گا۔ مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے اور عرفات کے میدان میں ان کو خصوصی خطاب کے لیے لایا گیا تھا، پورے عرب کے سب سے بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، وہ اتنے بڑے مفسر کہ ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں۔ ان کا ڈرائیور وہ خود کہتا ہے کہ روزانہ رات کے 12 بجے کار لے کر اپنے گھر سے نکلتے، میں ہوتا ساتھ میں، حضرت ہوتے، تقریباً 70 سال کی عمر ہے، اور مسجد چلے جاتے، مسجد سیدہ نفیسہ، مسجد امام حسین، کئی مسجدیں ان کی خاص تھی، رات کو جاتے اور ڈرائیور سے کہتے دروازہ کھلوا کر اندر چلے جاتے، یہ باہر ویٹ کرتا رہتا، گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آتے ہیں۔ ظاہر سی بات اللہ والے نماز پڑھ رہے ہوں گے، تہجد یا عبادت میں مصروف، برسوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ میرے عزیزو، ان کے انتقال کے بعد یہ پتہ چلا مسجد کے ایک خادم نے، جو مسجد ہے سیدہ نفیسہ میں یا کوئی ایک مسجد میں، خادم نے ڈرائیور سے ملاقات کی اور کہا کتنا اچھا وہ زمانہ تھا جب وہ آتے تھے حضرت نماز کے لیے۔ یہ ڈرائیور کہنے لگا کہ میں 2 گھنٹے باہر انتظار کرتا تھا، حضرت کا وصال ہو گیا، کیسی عبادت کرتے تھے مسجد میں جا کر، تم تو اندر رہتے تھے، تم خادم ہو، کبھی دیکھا میرے حضرت کو؟ وہ خادم رونے لگا اور کہا ڈرائیور سے، وہ راز تھا میں بتا نہیں سکتا، لیکن اب ان کا انتقال ہوا، میں بتاتا ہوں۔ حضور تشریف لاتے رات کے 12 بجے، وہ عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ سیدھے طہارت خانوں میں جاتے اور اپنے ہاتھوں سے سارے طہارت خانے دھوتے تھے، وضو خانے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے سارے استنجا خانے صاف کرتے۔ کس عالم دین کی بات کر رہا ہوں جس کے ہزاروں شاگرد ہیں، پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اللہ کریم کے ایسے بزرگ ولی اپنے ہاتھ سے رات کے وقت پوری مسجد کے طہارت خانے صاف کرتے۔ اور پھر ایک دن میری نظر پڑی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دی اور کہا زندگی بھر کسی کو بتانا مت، میں یہ صفائی اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے میرے رحمان پر یقین ہے، اس کے گھر کو میں اپنے ہاتھ سے صاف کروں گا، میرے دل کو وہ صاف کرے گا، میرے دل کو وہ پاک کرے گا۔ اور اللہ نے ایسا پاک کیا کہ جب وہ بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، میں آپ کو بتاؤں ہمارے اساتذہ موجود تھے جنہوں نے کہا سرانے کے پاس کئی علماء کھڑے تھے، وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اچانک آپ نے کہا کہ ہٹ جاؤ تم سب یہاں سے، سرانے کے پاس سے ہٹ جاؤ، وقت کے بڑے بڑے لوگ کھڑے تھے۔ اس کے بعد اچانک انگلی اٹھائی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمہ طیبہ ایسے نہیں پڑھتے، اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ یہی ہے، پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ لیکن آپ نے آخری وقت میں انگلی اٹھائی اور یوں کلمہ پڑھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس وقت بندہ کہتا ہے جب رسول اللہ کو اپنے سامنے